3 برس کا یہ بچہ کس کی گود میں پروان چڑھا؟ یہ خود آقا حسین کی گود میں پروان چڑھا تھا۔ چچا نے جس بھتیجے کو جینے کے لیے پالا ہو اسے مرنے کے لیے میدان میں بھیجنا بہت مشکل ہے۔ شفیق چچا، عظیم چچا، دل و جان سے چاہنے والا چچا، جس نے اپنی گود میں بچے کو جینے کے لیے پروان چڑھایا ہو، اب اسی بچے کو اگر میدان میں بھیجنا ہے مرنے کے لیے تو یہ کام آسان نہیں ہے۔ اسی لیے کربلا کے واقعات میں کچھ شہادتیں ایسی ہیں کہ جن کا ایک خاص انداز ہے۔ آقا سے سب رخصت ہوتے تھے مگر کچھ ایسے ہیں کہ جب رخصت ہوئے تو امام حسین نے آسانی سے رخصت نہیں کیا، آسانی سے رخصت نہیں کر پائے۔ آقا ہیں، امام ہیں، ولی حق ہیں، انسان کامل ہیں، حجت خدا ہیں، صابر ہیں، شجاع ہیں، مگر سینے میں باپ کا اور چچا کا دل بھی تو ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کچھ آمادگی اور علم پہلے سے ہے، پھر بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو مترتب ہوتے ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں جو مترتب ہو کر رہتے ہیں۔ جب حضرت قاسم تشریف لائے اور کہا امو جان اب مجھے اجازت دیجئے جنگ کرنے کی، تو سر سے پیر تک بھتیجے کو دیکھا اور کہا بیٹا خیمے میں جاؤ، تم اپنی ماں کے لیے سہارا ہو۔ مرتبہ بچے نے کہا امو جان مادر گرامی نے بھیجا۔ اجرکم علی اللہ۔ مائیں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، دیکھیں اللہ کے لیے جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے اس کا بچہ زندہ رہے، سلامت رہے، پروان چڑھے، پھولے پھلے، لیکن کربلا کی مائیں انہیں بس ایک آرزو ہے میرا بچہ حسین پر نثار ہو جائے۔ کیا جذبہ ہے، اسے کہتے ہیں جو کل میں عرض کر رہا تھا، خدا کی خاطر محبت سے بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے۔ اب یہ مضمون باقی ہے، کل بھی عرض کروں گا۔ محبت، ریاضت سب سے بڑی ریاضت ہے۔ جب بچے نے کہا مادر گرامی نے بھیجا ہے، پھر بھی آقا کو تأمل ہوا، اور بعض ذمہ دار علماء نے لکھا ہے کہ آقا نے کہا بیٹا تم خیمے میں جاؤ۔ جناب قاسم آ کر بیٹھ گئے ایک گوشے میں، ملول ہیں، محزون ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، فکر مند ہیں، کیسے کس طرح اجازت مل جائے کہ امو جان پر نثار ہو جائیں، امام وقت پر نثار ہو جائیں۔ بیٹھے بیٹھے کچھ یاد آیا، اور ایک مرتبہ تعویذ جو بازو پہ بندھا ہوا تھا اسے کھول کے دیکھا اس میں بابا کی ایک تحریر ہے۔ تحریر کیا تھی؟ ایک مرتبہ اٹھے خوشی خوشی اور چچا کے پاس آئے، امام نے دیکھا قاسم تم پھر آ گئے، کہا ہاں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ذرا یہ بابا کی تحریر تو پڑھ لیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اور اس کے بعد روایت میں ہے بھتیجے کو سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ دونوں غش کھا کے گر گئے۔ اتنا گریہ کیا ہے حسین نے، ادھر قاسم گر گئے غش کھا کے، ادھر حسین گر گئے غش کھا کر۔
غشی سے افاقہ ہوا، اٹھے، پھر بھتیجے کو دیکھا، پھر سینے سے لگایا، پھر گریہ کرنا شروع کیا۔ خدا کی قسم یہ ایسی قربانی ہے، تنہا یہ قربانی ہمارے لیے قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا بھتیجا تھا، کس ناز سے پالا تھا، اور حسن کتنا تھا۔ یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوا آیا ہوں گزشتہ برسوں میں کہ جب جناب قاسم آقا سے اجازت لے کے اور ماں سے، پھوپھی سے، بہنوں سے رخصت ہو کے نکلے ہیں اور دشمن کی طرف آئے، تو یہ جملہ کسی دوست کا نہیں ہے، یہ جملہ دشمن کا ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ کہ جب یہ بچہ آیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے۔ دشمن کو چاند جیسا حسین نظر آ رہا ہو، ماں کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا، بہن کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا، شفیق چچا کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا۔ حسن کا یہ لال آیا، بے پناہ جہاد کیا، بے پناہ جہاد کیا۔ 13 برس کا سن ہے، مگر کس گھرانے کا بچہ ہے۔ بازوؤں میں شجاعت ہے، خون میں شجاعت ہے، رگ رگ میں فتوت و شجاعت ہے اور حقانیت ہے۔ جناب قاسم ابن حسن جنگ کرتے رہے اور بڑے بڑے سورماؤں کو تحت اختیار۔ اور کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ کہ جسم مبارک پر زرہ نہیں تھی۔ یہاں ٹھہر کے جملہ کہتا ہوں، آقا امیر المومنین یا علی فاتح بدر و احد و خیبر و خندق، ہم نے تاریخ میں پڑھا آپ کے پاس زرہ تھی جس میں سینہ تھا، پشت نہیں تھی۔ ارے آپ کا پوتا قاسم جسم پر کوئی زرہ نہیں، جسم پر کوئی زرہ نہیں، ہلکا سا کرتا، چھوٹی سی تلوار، اور پاؤں میں جو نالین ہے ایک نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دشمن نے کہا جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے اور کچھ ایسا غبار اٹھا، کچھ ایسی گرد اٹھی کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر جب آئے تو تمام شہداء کا انداز تھا، وہ کہتے تھے یا ابا عبداللہ علیک من السلام، آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ ایک خاص انداز ہے سلام کا، جب مرنے والا کسی کو سلام کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے زحمت جواب بھی نہ دے تو اس انداز سے سلام کرتا ہے، آپ پر میرا سلام۔ لیکن یہ بہرحال چچا کو پکار رہے تھے، بھتیجے تھے، گود میں پلے تھے، اس لیے بے اختیار جیسے زبان سے نکلا، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ اجرکم علی اللہ، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین نے جملہ سنا اور گویا پرواز کرتے ہوئے پہنچے۔ جب پہنچے تو دیکھا کوئی شقی ہے، چاہتا ہے کہ سر قلم کرے، اس کے اوپر تلوار لے کر وار کیا۔ اب روایتیں ہیں حسین کا وار ایسا تھا، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، درمیان میں حسن کا لال پامال ہو گیا۔ جب غبار چھٹا آقا حسین نے کہا بیٹا یہ چچا شرمسار ہے، نادم ہے، بیٹے معاف کرنا، تو نے مدد کے لیے پکارا، میں مدد نہ کر پایا۔
بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، علماء ربانیین، خدا پرست علماء کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر مراجع کرام، مراجع تقلید، خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار تمام ملت اسلامیہ کے سروں پر رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمی آیت اللہ خامنئی کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اپنے رہبر کی رہبری میں چلتے ہوئے یہ پرچم اسلام آقا صاحب الزمان کے ہاتھوں میں سونپیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر امام عصر صاحب الزمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔